او بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ رکھ کے انہیں تیاری کرائے اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لے، انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا۔ اور یہ جو عنوان آج جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی، قرآن پاک نے اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا، تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو، میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ ہر پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا صدر صاحب کا، بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15000 کی تلاوت، 25000 کی نعت، 40000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ، پرانے لوگ تھے،
ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی۔ بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہے سال ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، جا کے نہ مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لایا، لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی، سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نو دینی ہے، پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی، آپ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے؟ میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا، تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا۔ تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی، تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ، وہ جذبات کا خاص رشتہ، وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے، یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث۔ لیکن دوستو، بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں، اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کوئی نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا، اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے، اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں میں جوان ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں، نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت، جو پہلے سے صدیق، میرے صدیق نہیں، صدیق اکبر، جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے، میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے، اس میں کوئی اور
जलवे अब दिखाई देने लगे हैं। कसम उठा के कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, मैंने कहा जरूरत नहीं, वो तो पहले ही सिद्दीक हैं, पर कसम उठा के कहने लगे, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज्यादा मदीने वाले महबूब के रिश्ते अजीज है। अपने हर रिश्ते से ज्यादा हुजूर का रिश्ता महबूब है। हजरत सिद्दीक अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद भी मुसलमान हो जाएं। फतेह मक्का पे अल्लाह ने तौफीक दी, वो मुसलमान हो गए। कुछ अजीब जज्बा था उनके अंदर, उनके बेटे मुसलमान हैं, बेटियां मुसलमान हैं, पोते नवासे मुसलमान हैं, सहाबी हैं, 3 नस्लें। अब बड़ा शौक था कि मेरे वालिद भी आएं। अब आज वालिद भी आ गए, और फिर जब बिल्कुल एक शख्स सारी जिंदगी मुखालफत करे, बहस करे, हजरत सिद्दीक अकबर को बहुत सारी बातें वो समझाने की कोशिश करते हैं अपने तई, सारा कुछ, और फिर अल्लाह ताला इनकलाब बर्पा करे, उसी बंदे का दिल फेर दे और एक इतनी खुशगवार तब्दीली आए। वो मुसलमान हो रहे हैं, हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की कैफियत देखने के काबिल है। उनका वो ज़ौक शौक वालिद के कलमा पढ़ने पर जब हुजूर ने देखा तो करीम महबूब फरमाने लगे, अबू बकर मुबारक हो, तुम्हारे वालिद भी। और यहाँ एक और बात भी अर्ज करूं, जब हजरत सिद्दीक अकबर उन्हें लेके आए ना हुजूर की बारगाह में फतेह मक्का पर, तो वो बूढ़े थे, नाबीना थे। तो हुजूर ने फरमाया, क्यों लाए हो? या रसूलल्लाह कलमा पढ़ना है, जरा इस पर भी गौर करना, ये भी एक अंदाज है। तो महबूब फरमाने लगे, ये बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, अगर इनका इरादा बन गया था तो मुझे बताते, मैं घर आके कलमा पढ़ा दे। कुछ चीजें और भी हैं, कुछ अंदाज और भी हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये बुखारी मुस्लिम में है, फरमाया जिसने सफेद दाढ़ी वाले मोमिन की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब का इकराम किया है। कुछ चीजें और भी हैं जो हमारे लिए काबिल तवज्जो हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर को हुजूर ने मुबारक दी, फरमाया अबू बकर बड़ी मुबारक हो, हमारे वालिद मुसलमान हो गए। तो ये उस वक्त उनकी कैफियत थी, जज्बात थे, वो रो पड़े, रो के कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं आज बड़ा ही खुश हूं। फिर हुजूर का हाथ थाम के चूम के अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अगर आपके चचाओं में से कोई कलमा पढ़ लेता तो मैं इससे भी ज्यादा खुश होता, मैं और ज्यादा राजी होता, इसलिए कि उनके आने से आपको खुशी होना थी। दोस्तों, हुजूर की औलाद पाक के साथ सैयद का ना सही उल अकीदा होना शर्त है, बाकी आप उसका इकराम करें और आपको लुत्फ आएगा जब आपका मिजाज, आपकी तबीयत अदब वाली हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं करार में। बाकी बदगुमानियां हैं जिंदगी में, जितनी मर्जी पैदा कर लें, जिसके बारे में मर्जी पैदा कर लें, जिस तरह करके मर्जी कर लें, लेकिन अगर इन लोगों के साथ इकराम, और दूसरी बात, एक तो मोहब्बत, दूसरी बात एहतराम। एहतराम देने से ना इंसान महसूस होता है कि ये बंदा साहिब इज्जत है जो किसी की इज्जत कर रहा है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है, हुजूर की बारगाह में लोग बैठे थे तो जगह बज़ाहिर कुछ गुंजाइश कम रखती थी, रश ज्यादा हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर बिल्कुल हुजूर के पहलू में बैठे हैं, बिल्कुल करीब, वो आज भी हुजूर के पहलू मुबारक में ही है, बिल्कुल करीब बैठे थे। अचानक मौला अली शेर खुदा आ गए। सब सहाबा उठना चाह रहे थे, उठने को तैयार थे, जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही मौला अली आए सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे, उनका बाजू थामा, ला के हुजूर के करीब बिठाया और कोई तबसरा नहीं, किसी शख्स ने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो हुजूर की बारगाह है, सहाबा यूं बैठते थे जैसे सरों पे परिंदे बैठे, किसी ने कोई कलाम नहीं किया, कोई तबसरा नहीं किया। लेकिन अल्लाह के महबूब खुद ही बोले, हुजूर फरमाने लगे, देखा तुमने, मेरी तरफ देखिए जी, फरमाया देखा तुमने अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया है, किस तरह अली का एहतराम किया, ला के बिठाया। फिर हुजूर फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है, जो साहिब इकराम लोग होते हैं वही किसी का एहतराम करते हैं। तो अपने घर के अंदर बैठ के जब हम अहले बैत नबुव्वत का तज़किरा करेंगे, बावुजू हो के, सलीके के साथ, जब कुछ इसाले सवाब के लिए कुछ न्याज हमारे सामने पड़ी होगी, हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, देखिए हमने कितना कुछ शुरू कर लिया, चंद सालों में सालगिरह इस तरह आम हुई है कि जरूरी हिस्सा बन गई है, और एक एक बंदे की 2-2 सालगिरह, एक अपनी शादी की, डबल सालगिरह हो रही है, और पूरा उसका एहतमाम होता है, उस पर एहतजाज हो जाता है अगर आप ये काम न करें। किस तरह ये हमारे यहाँ चीजें आई हैं और पूरी तरह हमारे कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा बन गई हैं। हमारा कल्चर तो सहाबा और अहले बैत का प्यार था,
اولیاء اللہ کی محبت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا۔ تو ایک تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کبھی کو بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں، نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں، نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں، حالانکہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی ساری پوری کی جاتی۔ دوستو کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کریں، اپنی نسبتوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا پورا احترام کریں۔ دوسری بات، ہمارے جیسے میں نے شروع میں کہا زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو، بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو، ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو، جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا۔ حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان کو، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا اوہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا۔ آپ دیکھیے نا، یہ حضور کی اولاد پاک ہے۔ الترغیب و ترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے۔ شاید یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ مانگے کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے، اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دینا، ایک وقت، اور وہ خاص سادگی۔ ہر عورت کے لیے جائز ہے وہ زیور پہنے، جتنا مرضی پہنے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں۔ یہ دو چیزیں آئیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہ علی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے۔ محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے۔ کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دینی ہے کہ دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کچھ زیورات میں ہے۔ حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پردے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دے آئیں۔ او میرے بھائی، ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں۔ جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کے آپ کے جذبات کا خیال کرے گا، آپ کے احساسات کا خیال کرے گا؟ جس قوم کو پنکھا بند ہو جانے پر احتجاج سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے کسی جگہ کھڑی ہوگی؟ ہم نے جہاں ان بچوں، یہ فیشن ہو گیا ہے کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ میرا بچہ چھپکلی دیکھ کے ڈر گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم، وہ جناب وہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ اس طرح کرتے ہیں سمجھدار لوگ؟ اپنا کواڑ اندر سے بند کر لینا دروازے کا کہ جناب باہر لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا ہم نے کسی کی لڑائی میں نہیں کودنا، تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے۔ اگر یہ قریبی رشتہ دار کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہو
لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو ہیں، خبردار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلانگ کے عثمان غنی تک نہ پہنچے۔ پھر کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے۔ حضرت مولا علی تو ساتھ جہاد میں لے کے جاتے شہزادوں، رسول کریم اپنے سامنے ان کی کشتی لڑواتے۔ حضور نے جو تربیت کی نبی پاک نے۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو وہ کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی، تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے، 3 دن بندہ پانی نہ پیے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا، تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ کوئی اطباء کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں۔ کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن عصر کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے، بڑے بڑے سمجھ، تو 3 دن مسلسل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں، یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا مسلسل، اور پھر آپ لڑیں اور میدان میں نکلیں اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، بڑا سادہ سا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ دیکھو، اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل، حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال، اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی، روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے۔ کہیں سے جوں لائے مولا علی، سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں، اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا، دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی، میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا، میں مسکین ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا، صبح سے بچوں کا روزہ ہے، وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا، کھجور پانی سے افطار، کھجور پانی سے سحری۔ اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے، وقت آیا دوپہر کا، وقت آیا شام کا، اب جب عین افطار کا ٹائم آیا تو کل سے لقمہ گندم کا، اناج کا، جوں کا پیٹ میں نہیں گیا، جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا، دروازے پہ صدا آئی، قیدی ہوں، آج ہی رہا ہوا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اگر کھانا مل جائے۔ اٹھایا کھانا، اس قیدی کو تھما دیا، تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں، یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں، دروازے پہ صدا آئی، اے محبوب کے گھر والوں، یتیم ہوں، باپ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا۔ شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا۔ وہ بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ کے انہیں تیاری کرائے اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لے، انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا۔ روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لڑے اور کہے کہ میری مرضی کا کھانا نہیں تو جاؤ میں احتجاج کر رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جن کی شروع سے تیاری ہونا، جو تیار کیے جا چکے ہوں، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا، یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ڈھیروں لوگ آ کے تعویذ مانگتے، کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے، سسرال والے کام بڑا کراتے، اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ صحیح بتاؤ، رونا دھونا کس بات کا ہے؟ دکھ کس بات کے ہیں؟ کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کر لی ہیں؟ کسی کی بیٹی اتنا کنز العمال میں ایک حدیث ہے اور 2 جملے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے،
اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں، حضور تشریف لائے، 2 جملے بیان کیے، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، اور صرف 2 باتیں کہا، فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر، اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزتیں اللہ میری بیٹی کو ہی عطا فرمائے گا، یہ برداشت کر۔ آپ کو ملے گا نا بخاری میں، سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا، حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا، تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی، مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے ہیں، جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اپنے گھر کے ماحول پر تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی نا اہل بیت نبوت کی حالات پر، ایک بات بڑی عجیب ہے، پچھلے صفحے پر سب نے لکھا ہے کہ کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، سبھی نے لکھا ہے، اور یہ فقر بھی اختیاری ہے، کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، یہ سبھی نے لکھا ہے۔ لیکن حیران ہوں ہر مصنف پر کہ ہر بندے نے یہی لکھا کہ اس گھر میں کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، لیکن اسی مصنف نے چند صفحوں کے بعد لکھ دیا کہ گھر میں کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی عجیب انداز ہے بھئی، آپ چند صفحات پہلے کہہ رہے ہیں مہینہ مہینہ گھر میں چولہا، لیکن جو اگلے ہی چند صفحوں پہ کہتے ہیں جو آیا ہے اسے جھولی۔ امام حسین کے پاس سائل آ گیا، ہمارے ہاں نا لوگوں نے غریبوں کو دینے کے لیے کھلے پیسے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، کبھی گاڑی میں آ جائے نا وہ اب مجبور ہو جائیں دینا ہی پڑے گا۔ ویسے تو اب بہت سارے ٹول پلازوں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ 2 ہی نا، یہ سارے پروفیشنل ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں، تو یہ تو آپ نے لکھ دیا محکمے والوں نے، تو ان سے پوچھتے کیوں نہیں، یہ مانگتے کیوں ہیں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ درجنوں بیسیوں لوگ ایک گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ کس نے ان سے پوچھنا ہے کہ داد رسی کس نے کرنی ہے؟ میں ایک دفعہ جھونپڑیوں والوں سے ملنے چلا گیا، وہ ہمارے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ انہوں نے جھونپڑیاں لگا لی، تو میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کیمرہ کیوں نہیں لے آئے نال، کلے ٹور آئے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ویسے ہی کہا کہ آپ آئے ہیں، کئی دنوں سے میں گزرتا، تو کہنے لگے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کبھی کسی نے ہم سے آ کے پوچھا ہے تم کس حال میں ہو؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہیں پوچھا ہم نے، اور واقعی کبھی نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بیچ میں سے بچے جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب آپ حالات کا رخ صحیح طور پہ نہیں موڑیں گے تو غلط جگہ مڑ جائے گا۔ عام دام برسر مطلب، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، وہ 10 روپے فقیر کو دیتے ہیں، جب ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے اس کی تو چاکلیٹ بھی نہیں آتی، یہ کیسے لے لیں؟ وہ ہم نے علیحدہ کیے ہوتے ہیں، وہ دینے ہیں فقیروں کو۔ امام حسین کے پاس بھی سائل آیا، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، سائل آیا، اس نے آ کے کچھ مانگا، اسے پتا تھا 1-2 دینار مجھے ملیں گے، ہر جگہ سے ایسے ہی ملتے ہیں، پر سمجھ نہیں تھی نا دروازہ کون سا ہے۔ اس نے وہ طلب کرتا تھا مختلف لوگوں سے، یہاں بھی آ گیا۔ اب یہاں کمال دیکھیں، جو بات میں نے عرض کی اس پر غور کریں۔ جب اس نے کچھ مانگا تو امام فرمانے لگے یار لطف کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ظاہری طور پر 1 دینار بھی نہیں تجھے دینے کو، تو ذرا بیٹھ جا، امید ہے اللہ کو بندوبست کرے گا۔ وہ شخص کہتا میں بیٹھا رہا، اور بیٹھا رہا تو مجھے کچھ گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ہر تھیلی میں 1,000 اشرفی۔ میرا یہ خیال تھا کہ 1-2 مجھے مل جائے گی، میرا کام چل جائے گا، لیکن کہتے ہیں میں نے بھی اس طرح کے نور بھرے لوگ پہلی دفعہ دیکھے۔ امام علی مقام نے 5 اٹھائیں، تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ اندر ظاہراً ایک بھی موجود نہیں۔ وہ 5 اٹھائیں تھیلیاں، 5,000 اشرفیاں،
اور مجھے تھما کے کہتے کیا ہیں فاطمہ کے جگر پارے؟ کہنے لگے معاف کرنا، تمہیں انتظار کرنے میں دشواری ہوئی، تمہیں دقت کا سامنا کرنا پڑا، یہی ہے ذوق عبادت انتہا ساغر۔ او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ آپ یقین کریں، وہ والا لنگر درویشوں کے لیے، وہ والا لنگر طالب علموں کے لیے، جب کوئی سنجیدہ آدمی نہیں کھاتا، کوئی سنجیدہ آدمی۔ کبھی کبھی تو ایسے غصہ، میں نکل رہا تھا کسی پروگرام کے لیے، تو مدرسے کے دروازے پہ ایک صاحب کھڑے تھے، گاڑی سے نکلے، موبائل اور چابیاں ہاتھ میں، مجھے کہنے پیر صاحب کدھر چلے ہو؟ میں نے کہا آپ کام بتائیں۔ کہنے لگے وہ ساڑی شادی سی تو او ایک دو دیگاں بات گئی نے تو کو منڈا کر لو لے ہوئے طالب علمہ لی۔ میں نے اسے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہاں روٹی نہیں پکتی؟ ود گئیاں نے تو طالب، خبردار آج کے بعد اس طرح کا کوئی رویہ لے کے تو نے مدرسے کا رخ کیا، ان لوگوں کو تو کیا سمجھتا ہے یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے۔ سانو تک تزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ یہ کس طرح کا رویہ ہے کہ جناب وہ بچے آئے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے، دیکھ ذرا لیٹ ہے لہذا اس طرح کرو دو دو سپارے اور پڑھ لو۔ یہ کہ آپ نے کبھی آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں تو کبھی کہا ہے جناب تھوڑی دیر بیٹھے کھانا لیٹ ہے؟ یہ رویہ ہمارا مذہب کے ساتھ، درویش کے ساتھ، سادگی کے ساتھ۔ تو ایک تو اہل بیت کا پیار، دوسرا احترام، تیسرا گھروں میں سادگی، چوتھا مزاج سخاوت کا۔